الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الآيات. سورۃ البقرہ کی تفسیر کے گزشتہ درس میں روزے کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے جو آیات نازل فرمائی ہیں اور ان میں جن مسائل کا تذکرہ ہے اس پر ہم نے بات کی. اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ تمہارے اوپر اسی طریقے پر فرض قرار دیا گیا ہے جس طریقے پر تم سے پچھلی امتوں کے اوپر فرض قرار دیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو سکے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مریض وقتی طور پہ جو ہوں، وقتی مریض اور مسافر، ان دونوں کے بارے میں یہ رخصت دی کہ یہ روزہ چھوڑ دیں رمضان کے مہینے میں اور بعد کے مہینوں میں اپنے اس روزے کو مکمل کر سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی اسلام کا حکم بیان کیا کہ شروع میں جب روزہ فرض ہوا تھا تو لوگوں کے پاس یہ آپشن تھا کہ اگر وہ روزہ نہیں رکھنا چاہیں تو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، لیکن یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. البتہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ بات آئی تھی کہ آج بھی ایسے مریض کہ جن کے ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو اور اتنا بوڑھا شخص جو بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے روزہ رکھ ہی نہ سکتا ہو، اسی طریقے پر حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی خواتین، یہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ یہ بھی روزہ ترک کریں گے اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. مسافروں اور مریضوں کے بارے میں کہا کہ اگر انہیں روزے رکھنے کی طاقت اور استطاعت ہو تو سفر میں بھی وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اور جو ان کے لیے بہتر ہے. اور اس سلسلے میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر انسان کو سفر میں روزہ رکھنے میں کوئی مشقت نہ ہو تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے، گرچہ اس کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، اور اگر مشقت ہو تو روزہ چھوڑ دینا بہتر ہے، بعد میں رکھنا بہتر ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان، اس سے قبل کی آیت میں اللہ نے کہا ایام معدودات، اللہ نے روزے کو فرض قرار دیا چند گنتی کے چند دنوں میں. تو گنتی کے وہ چند دن کتنے ہیں اور کیا ہیں، اسی کے بارے میں اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. وہ جو گنتی کے چند دن ہیں وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا. ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، وبینات من الہدی، اور ہدایت کے دلائل کو واضح کرنے والی کی کتاب بنا کر، والفرقان، اور حق اور باطل، خیر اور شر، نقصان اور فائدہ، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والی کتاب بنا کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا. تو قرآن کریم رمضان میں نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا مکمل قرآن مجید رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گیا؟ کیا ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. کیونکہ قرآن مجید تو 23 سال کی لمبی مدت میں مکی دور اور مدنی دور دونوں ملا کر کے 23 سالوں تک تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے. تو رمضان میں قرآن کریم کے نازل ہونے کا آخر مطلب کیا ہے؟ تو
مطلب علماء نے بیان کیے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان ہی کے مہینے میں اور خاص لیلۃ القدر میں، شب قدر میں، اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر پورا قرآن ایک ہی بار میں رمضان کے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا فرشتہ لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال کی لمبی مدت میں نازل ہوتا تھا۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ وہ تختی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز لکھ دی ہے۔ اس میں انسان کی تمام یعنی پوری انسانیت کی تقدیر اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے اس میں لکھ دی ہیں۔ تو قرآن بھی اس میں لکھا ہوا ہے، تمام آسمانی کتابیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا قول یہ ہے کہ رمضان کی لیلۃ القدر میں، شب قدر میں، لوح محفوظ جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، وہاں سے قرآن مجید پہلے آسمان پہ بیت العزت جہاں پر ہے وہاں اللہ رب العالمین نے ایک ہی بار میں نازل کر دیا۔ اب وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم پر تھوڑا تھوڑا قرآن وقفے وقفے سے، موقع اور مناسبت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لے کر نازل ہوتے تھے۔ تو یہ تو ایک مطلب ہوا۔ دوسرا مطلب جو اس سے زیادہ صحیح ہے اور اس سے زیادہ یعنی سٹیک بات ہے، اور وہ یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، یعنی رمضان میں قرآن کے نازل ہونے کی ابتدا ہوئی۔ رمضان میں قرآن کریم کے نازل ہونے کی شروعات ہوئی۔ پہلی جو 5 آیتیں ہیں سورۃ العلق کی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، 5 آیتیں، یہ قرآن مجید کی پہلی 5 آیتیں ہیں، پہلی وحی ہے۔ یہ کب نازل ہوئی؟ رمضان کے لیلۃ القدر میں، رمضان کے مہینے میں، اور رات کون سی تھی؟ شب قدر کی رات تھی۔ تو اس آیت کریمہ کا اور اس آیت کریمہ کا بھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ان دونوں آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ رمضان میں قرآن کا نازل ہونا یا لیلۃ القدر میں قرآن کا نازل ہونا، یعنی قرآن کے نازل ہونے کی شروعات جو ہوئی ہے وہ اسی مہینے میں اور اسی رات یعنی لیلۃ القدر، شب قدر میں ہوئی، یہ مطلب ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت۔ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں ہدایت سے کیا مراد ہے؟ میں نے اس سے پہلے بھی سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات جہاں ہدی للمتقین آیا تھا اور سورۃ الفاتحہ میں اهدنا الصراط المستقیم آیا تھا، تو وہاں میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ ہدایت جو ہے وہ 2 قسموں کی ہے۔ ایک ہے ہدایت جس کا مطلب ہے رہنمائی کر دینا، صحیح راستہ بتا دینا، حق واضح کر دینا، اور ہدایت کا ایک دوسرا مطلب ہے اس حق کو قبول کرنے کی توفیق ملنا، اس صحیح راستے پر چلنے کی توفیق ملنا۔ اور اسی کو علماء نے ان الفاظ میں بھی بیان کیا ہے کہ ہدایت ایک علمی ہوتی ہے اور ہدایت ایک عملی ہوتی ہے۔ علمی یعنی آپ نے ہدایت کو جان لیا، اور عملی یعنی اس ہدایت پر آپ نے عمل کیا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ھدی للناس، کہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور سورۃ البقرہ کی ابتدا میں کیا کہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو تمام انسان تو متقی نہیں ہے، بلکہ تمام انسان مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو انسانوں میں بہت چھوٹا طبقہ مسلمان ہے، پھر مسلمانوں میں بھی بہت کم لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ کہا ھدی للمتقین، یہ کتاب قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں کہا یہ کتاب قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ دونوں جگہ ہدایت کا الگ الگ معنی ہے۔ جہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، وہاں کون سی ہدایت مراد ہے؟ توفیق والی ہدایت، یعنی متقیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا راستہ دکھا کر کے اس راستے پر چلنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ اور تمام انسانوں کے لیے یہاں جو بیان کیا گیا کہ قرآن مجید ہدایت ہے،
یعنی تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کو قرآن مجید سیدھا راستہ، حق والا راستہ، ہدایت والا راستہ دکھانے کے لیے کافی۔ اب ان میں جن لوگوں کو توفیق ملے گی وہ متقی بن جائیں گے اور انہیں اس راستے پر چلنے کی توفیق ملے گی، لہٰذا توفیق والی ہدایت ان کو مل جائے گی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے ہدی للناس، قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یعنی تمام انسانیت کو ہدایت والا راستہ، سیدھا راستہ، صراط مستقیم، حق والا راستہ، کامیابی والا راستہ دکھلانے کے لیے کافی ہے۔ وبینات من الہدی، اور ہدایت کی دلیلیں بیان کرنے والا ہے، والفرقان، اور قرآن مجید حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ انسان قرآن مجید کو بغور پڑھے اور اس کے پیغامات پر غور کرے تو حق اور باطل کے درمیان بہت آسانی سے فرق محسوس ہوگا اسے۔ شرک اور کفر کے درمیان، شرک اور یہ اسلام کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان بہت آسانی سے، حلال اور حرام کے درمیان، جھوٹ اور سچ کے درمیان انسان بہت آسانی سے قرآن مجید کی روشنی میں فرق کر سکتا ہے۔ صحیح اور غلط کی پہچان قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں انسان حاصل کر لیتا ہے۔ تو قرآن مجید کی ایک صفت، یا آپ کہہ لیجیے کہ ایک صفتی نام الفرقان بھی ہے۔ قرآن مجید کا ایک نام تو القرآن ہے اور ایک صفتی نام کیا ہے؟ الفرقان، فرق کرنے والی کتاب، یعنی حق اور باطل، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ قرآن مجید ہے جس کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فمن شہد منکم الشہر، کہ تم میں سے جو لوگ، جو انسان اس مہینے کو پالے، یعنی رمضان کے مہینے کو جو انسان حاصل کرے، رمضان کے مہینے میں جو انسان داخل ہو جائے، فَلْيَصُمْهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے اس مہینے کو، اس مہینے کا روزہ رکھے، اس مہینے کا روزہ رکھے۔ اس آیت کریمہ کو نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو ابتدائی اسلام میں آپشن دیا گیا تھا کہ چاہے تو روزہ رکھیے یا چاہے تو ایک مسکین کو ہر روزے کے بدلے کھانا کھلا دیجیے، اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اب یہ آپشن مسلمانوں کے پاس نہیں۔ اب اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کہ رمضان کا روزہ، رمضان کا مہینہ آیا ہے اور آپ صحیح سالم ہیں تو آپ کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے۔ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ روزہ ایسے ہی چھوڑ دیں اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، وہ حکم ختم ہو گیا، وہ پہلے تھا اب نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا تم میں سے کوئی مسافر ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور جب وہ اپنے وطن لوٹ آئے یا بیمار ہے تو ٹھیک ہو جائے تو وہ ان روزوں کو مکمل کر لے گا۔ یہ حکم اللہ نے پہلے نازل کر دیا تھا، لیکن دوبارہ یہاں مکرر اللہ نے اس کو دوبارہ بیان فرمایا، کہا وعلی اللہ، فرمایا ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، کہ تم میں سے جو مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ ان روزوں کو بعد میں ادا کریں، بعد کے ایام میں۔ اب یہاں سوال یہ ہے، بالکل یہی بات تو اللہ نے اس سے قبل کیا ہے، بھی کہیں کہا وعلى الذين يطيقونه، اس سے پہلے فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، یہاں بھی اللہ نے وہی بات کہی ہے۔ اور ٹھیک اس کے بعد جو شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن والی آیت ہے، اس میں یہ حکم نازل کرنے کے بعد کہ جو رمضان کا روزہ، رمضان کا مہینہ پائے اس کے اوپر واجب ہے رمضان کا روزہ رکھنا۔ پھر دوبارہ اللہ نے مریض اور مسافر والے حکم کو دوبارہ بیان کیا۔ اس کی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے قبل کی آیت میں دو طرح کی بات بیان فرمائی تھی۔ پہلی بات یہ کہ تم میں سے جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ چھوڑ دے اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اور دوسری بات یہ کہ جو مریض ہو اور مسافر ہو وہ اگر روزہ نہ رکھ سکے تو نہ رکھے، بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے، بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ تو دو طرح کی باتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد شہر رمضان الذی والی آیت میں اللہ رب العالمین نے پہلے والے حکم کو منسوخ کر دیا، یعنی آپشن والا جو معاملہ تھا اس آیت کو نازل کر کے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے۔ تو اگر صرف اتنی ہی آیت نازل ہوئی ہوتی تو اس سے قبل کی دونوں باتیں منسوخ ہو جاتی،
دونوں باتیں منسوخ ہوتی نا. ایک تو یہ کہ جو چاہے روزہ رکھے, جو چاہے فدیہ دے دے, اور دوسرا یہ کہ جو مریض اور مسافر ہے وہ اگر روزہ نہ رکھے تو بعد میں ان روزوں کی قضا کر لیں. تو ان دونوں آیتوں کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ اب جو روزہ رمضان کا مہینہ پائے وہ ضرور روزہ رکھے. تو کیا مطلب ہو جاتا؟ مطلب یہ ہوتا کہ چاہے آپ مریض ہو جائیے یا سفر میں رہیے, اگر رمضان کا مہینہ داخل ہو چکا ہے تو روزہ رکھنا پڑے گا, ہے نا, یہ مطلب ہوتا نا. لیکن چونکہ اللہ رب العالمین کا مقصد یہ تھا, اور یہ قرآن کریم کی بلاغت ہے, قرآن کریم کی بلاغت ہے. بلاغت کہتے ہیں بات کو پہنچا دینا, بات کلیئر کٹ بیان کرنا, مسئلے کو واضح طور پہ انسان کے دل تک پہنچانا. تو قرآن کریم کی یہ بلاغت ہے کہ قرآن کریم نے مسائل میں پیچیدگی نہیں پیدا کی. چنانچہ پہلے جو دو حکم اللہ نے بیان کیا ان میں سے صرف ایک حکم کو منسوخ کرنا تھا, آپشن والا حکم ہے نا, دوسرا حکم باقی رکھنا تھا. چنانچہ اللہ نے جب کہا کہ تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے وہ ضرور روزہ رکھے, تو اگر صرف اتنا ہی نازل ہوتا تو دونوں حکم منسوخ ہو جاتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مریض اور مسافر والا معاملہ ہے اس کو دوبارہ دوہرا دیا تاکہ یہ معاملہ واضح رہے کہ مریض اور مسافر والا معاملہ ابھی بھی باقی ہے. وہ ابھی بھی وہ حالت مرض میں اور حالت سفر میں اپنے روزے کو چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں روزوں کی قضا کر سکتے ہیں. ہاں, وہ پہلا والا آپشن ختم ہو گیا کہ اب انسان صرف روزہ رکھنا پڑے گا, اس کو بغیر عذر کے وہ روزہ نہیں کر سکتا, چھوڑ نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوبارہ یہ بات بیان فرمائی, کہا کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. یہ تو جو مریض ہو اور جو سفر میں ہو تو بعد کے ایام میں وہ ان روزوں کو مکمل کر سکتا ہے. اس کے لیے واجب نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا تو چاہے بیمار رہے یا سفر میں رہے رکھنا ہی پڑے گا, ایسا نہیں. بلکہ آپشن دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, اور اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ آپشن دینا, یہ اختیار دینا, یہ آسانی ہے, یہ دین کی آسانی ہے, شریعت کی آسانی. چنانچہ فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے, تمہارے ساتھ مشکل کرنا نہیں چاہتا, تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا. اس لیے تو دیکھو کہ رمضان کے ایک مہینے کو فرض تو قرار دیا ہے, لیکن مریضوں کو رخصت دی ہے, مسافروں کو رخصت دی ہے, حاملہ خواتین کو رخصت دی ہے, دودھ پلانے والی خواتین کو رخصت دی ہے, اور جو مریض جو ہمیشہ بیمار رہنے والے ہیں ان کو رخصت دی ہے, جو بوڑھے بہت کمزور ہیں وہ نہیں رکھ سکتے ہیں ان کو رخصت دی ہے. اتنی ساری آسانیاں. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے روزے فرض کیے ہیں ایک مہینے کے, لیکن اس کے باوجود ہم نے اس میں بہت تخفیف, بہت آسانی رکھی ہے, بہت سہل ہے روزے کو رکھ لینا. کہا یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی چاہتا ہے تمہارے ساتھ, ولا یرید بکم العسر, تمہارے ساتھ مشکل اور مشقت میں تمہیں مبتلا نہیں کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان کو چاہیے کہ اللہ نے کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ کہ گنتی کی جو چند دن ہے ان چند دنوں کو تم مکمل کرو. ان چند دنوں کو تمہیں چاہیے کہ اتنی ساری آسانیاں دے دی گئی, اب تمہارے اوپر یہ واجب ہے کہ گنتی کے ان چند دنوں کو, یعنی رمضان کے مہینے میں روزوں کو, رمضان کی جتنی گنتی کے چند دن ہوتے ہیں 29 یا 30, تو ان کو مکمل کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اور اللہ نے تمہیں جو ہدایت دی ہے تم اس ہدایت کی بنیاد پر کبریائی بیان کرو, تکبیر بلند کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم لوگ شکر کرنے والے بن جاؤ. یہاں اللہ رب العالمین نے یہ جو فرمایا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے, اتنی ساری آسانیاں رکھی تاکہ تم ان گنتی کے چند دنوں کو مکمل کرو. ایک بڑا بہترین نقطہ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بیان فرمایا, کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ بھی کہہ سکتا تھا وَلِتُكْمِلُوا الشَّهْرَ, کہ تم اس مہینے کو, رمضان کا جو مہینہ اس مہینے کو مکمل کرو روزہ کے ساتھ. یہ نہیں فرمایا, کہا عدہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, کہ تم گنتی کے ان چند دنوں کو جو 29 یا 30 دن ہوتے ہیں ان دنوں کو مکمل کرو روزہ رکھتے ہوئے. یہ در حقیقت یہاں ان لوگوں کے لیے حل موجود ہے جو دنیا کے اس حصے میں رہتے ہیں جہاں دن اور رات ہمارے یہاں کی طرف روزانہ آتے جاتے نہیں. یعنی وہاں جو ہے یا تو دن ہے 6 مہینے تک یا تو 6 مہینے تک رات ہے.
تو جہاں 6 مہینے تک دن ہے، جہاں 6 مہینے تک رات ہے، وہاں کیا صبح شام اور کیا مہینہ اور کون سا سال، بہت مشکل ہے۔ تو اگر یہ رمضان کا مہینہ وہاں پہ انسان رمضان کے مہینے کو کیسے دیکھے گا، کیسے دیکھے گا؟ چاند کے ذریعے سے دیکھے گا۔ اب اگر 6 مہینے تک دن ہے تو چاند نظر آئے گا؟ چاند نظر ہی نہیں آئے گا۔ تو چاند نظر نہیں آئے گا تو کیسے معلوم ہوگا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے یا رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہے؟ کیسے معلوم ہوگا؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایسے علاقے میں جو دنیا کے جو 2 علاقے ہیں قطبین جن کو کہا جاتا ہے، ان علاقوں میں رمضان کے مہینے کو، رمضان کے مہینے کی شروعات یا رمضان کے مہینے کا اختتام، اینڈنگ چاند کے ذریعے سے ڈیسائیڈ نہیں کیا جا سکتا۔ چاند کے ذریعے سے ڈیسائیڈ کیا نہیں جا سکتا ہے۔ تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں یہ آیت آئے گی، وہاں یہ آیت آئے گی۔ تو اللہ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ تم گنتی کے جو یہ چند ایام ہیں ان کو مکمل کرو۔ تو وہاں کیا کرے گا آدمی؟ وہاں چاند اور سورج سے انسان کو کوئی لینا دینا نہیں۔ اب انسان رمضان کے مہینے اور بقیہ جتنے مہینے ہیں ان تمام کو کیسے، ان تمام کو شمار کیسے کرے گا؟ وہ گنے گا، دیکھے گا کہ اس سے قریب تر شہر میں، قریب تر ملک میں اس طرح کا معاملہ ہے، رمضان کب شروع ہوا ہے، اس کے بعد وہ گنتی گنے گا، کیونکہ اس کو اپنے یہاں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، لہٰذا وہ گنتی گنے گا اور گنتی گن کر کے 29 یا 30 دن وہ رمضان کی مکمل کرے گا، اور اس کے بعد وہ عید کا اہتمام کرے گا، عید کی خوشی منائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے تمہیں جو ہدایت دی ہے، یہ ہدایت والی باتیں جو اللہ نے تمہارے لیے نازل فرمائی ہے، یہ رمضان کا مہینہ اور یہ اتنی آسانیاں، ان آسانیوں پر، ان نعمتوں پر اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ اور کبریائی بیان کرنا، تکبیر بلند کرنا، یہ کب ہے؟ رمضان کے اختتام پر، رمضان کے اختتام پر۔ یہاں اللہ نے جو کہا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، عَلَىٰ کا مطلب ہوتا ہے اوپر، عَلَىٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپر۔ جیسے یہ موبائل ہے، الجوال عَلَىٰ الطاولة، موبائل جو ہے یہ میز کے اوپر ہے، تو عَلَىٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا، کہا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ نے تمہیں جو ہدایت دی ہے اس کے اوپر، یعنی لفظی طور پہ میں ترجمہ کر کے ایک نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ تمہیں اللہ نے جو ہدایت دی ہے یہ رمضان، تو اس کے اوپر تکبیر بلند کرو۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ کسی چیز کی جو اوپری چیز ہوتی ہے اور اس چیز کی آخری چیز ہوتی ہے۔ یہ موبائل ہے میرا، اس موبائل کا جو اوپری حصہ ہے یہ آخری چیز ہے، اس کے اوپر تو اور موبائل ہے، یا تو نیچے والا حصہ لاسٹ آخری ہوتا ہے یا اوپر والا حصہ آخری ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ رمضان کے مہینے کے اوپر تم اللہ کی تکبیر بلند کرو۔ اوپر یعنی آخر میں، اوپر یعنی آخر میں۔ تو معلوم ہوا کہ تکبیر کب بلند کرنا ہے؟ رمضان کے مہینے کے اخیر میں، رمضان کے مہینے کے اخیر میں، جب رمضان ختم ہو جائے اور شوال کا چاند نکل آئے تو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ تکبیر بلند کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد کہا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور انسان کو چاہیے کہ اللہ نے کہا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم لوگ شکر ادا کرو، شکر بجا لاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ شکر کیسے بجا لاؤ؟ رمضان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کر کے، اور رمضان کے مہینے کے گزرنے کے بعد، شوال کے چاند کے نکلنے کے بعد تکبیر کا اہتمام کر کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ۔ معلوم ہوا اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا جو کہ جتنے طریقے ہیں ان میں ایک بہت اہم طریقہ، بہت امپورٹنٹ جو وہ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے۔ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، انسان روزہ رکھے، اللہ کی نعمتوں پر وہ انسان عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کرے۔ تو اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کی باتوں کو ماننا، یہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری، جو انسان شکر گزار ہوگا وہ اللہ کا بہت کم نافرمان ہوگا۔ جو جتنا بڑا شکر گزار ہے وہ اللہ کا اتنا کم نافرمان ہے، اور جو جتنا زیادہ نافرمان ہے وہ اللہ کا اتنا بڑا ناشکر ہے۔ اس لیے شکر گزاری کا یہ تقاضا ہے کہ انسان کی زندگی میں فرما برداری پیدا ہو اللہ رب العالمین کے تئیں، اللہ رب العالمین کے حق میں۔ اس کے بعد یہ آیت میں، یہ یہاں تک آپ نے دیکھا ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کئی بڑے بڑے رمضان اور روزے کے مسائل بیان کیے ہیں۔ اس کے ایک آیت کے بعد، یعنی تیسری آیت چھوڑ کر کے
پھر چوتھی آیت میں پھر رمضان کے اور بھی کئی مسائل کا اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کرے گا، لیکن اس سے پہلے یعنی پہلی دوسری آیت کے بعد تیسری آیت چھوڑ کر کے چوتھی اور پانچویں آیت میں بھی رمضان کا تذکرہ ہے، لیکن یہ جو بیچ والی تیسری آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے دعا کا تذکرہ کیا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کا مہینہ جہاں روزوں کا مہینہ ہے اور عبادات کا مہینہ ہے، اپنے زبان پر کنٹرول رکھنے کا مہینہ ہے، اور قیام اللیل تراویح وغیرہ اللہ کی عبادت میں لگے رہنے کا مہینہ ہے، وہی خاص طور سے یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اس انشاءاللہ اگلے درس میں اس آیت کریمہ پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے اور قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق بخشے، اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے۔ اللہ اعلم و صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔